والا ہے۔ کل 2 کیسز کی سماعت ہے، ایک تو ڈکی بھائی کا کیس ہے جو ضمانت کے حوالے سے لگا ہوا ہے، دوسرا کیس ہے ان کی مسز کا عروب جتوئی کا، جو کہ عدالت نے 29 سپٹمبر تک ان کی ضمانت میں توسیع کر رکھی ہے۔ جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عاطق ریحان اور آپ دیکھ رہے ہیں وقاص وان جرنلسٹ یوٹیوب چینل۔ بات کر لیتے ہیں ڈکی بھائی کے حوالے سے، کیونکہ کل ان کا سیشن کورٹ میں کیس لگا ہوا تھا، جب ان کے وکیل جو ہیں عثمان مشتاق عدالت کی روبرو پیش ہوئے، اور اس دوران ان کے جو بھائی ہیں ضیاء وہ بھی عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس بار پھر جو جج تھے، جج صاحبان وہ آج رخصت پر تھے، اور اس وجہ سے تاریخ ہو گئی ہے اس کیس میں، اس پہ آرگیو نہیں ہوئے۔ اور دوسری مزے کی بات یہ تھی کہ کل آپ کو بتا دیں کہ ریکارڈ بھی پیش نہیں کیا گیا NCCI کی جانب سے، تو ایک وجہ یہ بھی تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ جج صاحب جو ہیں وہ چھٹی پر تھے، تو ان کے جو وکیل ہیں انہوں نے 29 تاریخ کا یعنی کہ کل کے دن کا انہوں سے ڈیٹ لے لی تھی۔ آپ کو بتا دیں کل کیا ہونے والا ہے، کل 2 کیسز کی سماعت ہے، ایک تو ڈکی بھائی کا کیس ہے جو ضمانت کے حوالے سے لگا ہوا ہے، دوسرا کیس ہے ان کی مسز کا عروب جتوئی کا، جو کہ عدالت نے 29 سپٹمبر تک ان کی ضمانت میں توسیع کر رکھی ہے۔ یہ اب کیس جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھنے والا ہے، اونٹ کس کروٹ بیٹھنے والا ہے۔ آپ کو مزے کی چیز بتا دوں کہ پہلے بھی بتا دوں کہ جب یہ کیس ضلع کچہری میں لگا ہوا تھا، اس وقت بھی اس طرح کے چیزیں سامنے آئی تھیں کہ پہلے جو ریکارڈ ہے وہ نہیں پیش کیا گیا، پھر ریکارڈ اس دن جمعہ تھا تو ڈیٹ لے لی گئی منڈے کی، تو منڈے کا دن آیا تو جج صاحب جو ہیں وہ رخصت پہ چلے گئے، وہ چھٹی پہ چلے گئے، پھر وہ اس پہ پھر تاریخ ہوگی منڈے کی۔ لیکن اب بھی یہ ہوا ہے کہ نہ ریکارڈ پیش کیا گیا ہے عدالت میں، نہ ہی اب اس کیس میں جو جج صاحب ہیں میڈم ساجدہ احمد صاحبہ جو ہیں وہ اس کیس کو دیکھیں گی، وہ بھی چھٹی پر تھیں کل، اور صبح یہ کیس لگنا ہے، اور صبح تقریباً 8 ساڑھے 8 کے قریب یہ کیس لگے گا، اور اس کیس میں ابھی تک کچھ نکلا نہیں ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہی پرانی چیزیں نکال کے سامنے جو NCCI ہے وہ لا کے رکھتا رہا ہے۔ پہلے $3,24,000 کی بات کی جائے، وہی سیم چیز وہی نکال کے رکھ دی۔ اس کے بعد پہلے کہا گیا کہ جو لیپ ٹاپ برآمد ہوا ہے، موبائل برآمد ہوئے ہیں، اور پیسے برآمد ہوئے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی بھی چیز منظر عام پر نہیں آئی، نہ ابھی تک جو ہے وہ چیزیں لے کر آئی جا سکے۔ ہمیں حیرت کی بات اس وجہ سے حیرت کی بات ہے کہ ابھی تک اس پہ ضمانت نہیں ہوئی، اور دوسری جانب جو ان کے ڈکی بھائی کے مینیجر ہیں، ان کو پہلی ہی آرگومنٹس، پہلے ہی جو دن جس میں ضمانت کے انہوں نے آرگومنٹس کرنے تھے، ان کے وکیل نے آرگومنٹس کیے، اور پہلے دن ان کی ضمانت لگ گئی تھی، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ ڈکی بھائی کی ابھی تک ضمانت نہیں ہوئی، لیکن ان کے جو مینیجر ہیں اس کی ضمانت ہو گئی۔ لیکن آپ کو بتا دیں کہ یہ کیس دونوں مختلف ہیں، کیونکہ جو ڈکی بھائی ہیں ان پہ کیس یہ ہے کہ انہوں نے پروموشن کی ہے، اور پروموشن کی تشہیر کی ہے، اور جو جوا ایپس ہیں ان کی تشہیر کی ہے، لیکن ان کے جو مینیجر ہیں ان پہ کیس مختلف ہے۔ کیس مختلف اس وجہ سے ہے، ان پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ انہوں نے جو پروموشن کے لیے جو کمپنی ہے ان کو ہائر کیا تھا، ان کی پروموشن ڈکی بھائی کرتے تھے، یعنی کہ کیس بالکل مختلف ہے۔ تو اس وجہ سے ان کی جو وکیل ہیں ان سے بھی میری حوالے سے بات ہوئی تھی، جو مینیجر ہیں ان کے وکیل، تو ان کا کہنا تھا کہ یہ کیس بالکل مختلف ہے، کیونکہ ڈکی کا کیس تھوڑا سا مختلف ہے، کیونکہ اس میں یہ تھا کہ یہ پروموشن کر رہے ہیں، یہ ایپس کی تشہیر کر رہے ہیں، اور یہ کنٹری ہیڈ بھی ہیں۔ لیکن آپ کو بتا دیں کہ کنٹری ہیڈ کے حوالے سے بھی صرف باتیں ہی ہیں، ابھی تک کوئی چیز ایسی سامنے نہیں آئی جس سے یہ ثابت کیا جا سکے یہ کنٹری ہیڈ ہیں۔ اور مزے کی بات آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک بڑا نام ہے یوٹیوب کا رجب بٹ کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ برانڈ ایمبیسڈر ہیں بنومو ایپ کے، تو اس حوالے سے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، وہ کیا کیا تفصیلات اس کیس کی جو ہیں وہ سامنے آئیں گی، وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اور ابھی کے لیے یہ ہے کہ کل ڈکی بھائی کا کیس لگنے والا ہے۔ یہ بتائیں کہ کل کیا ہونے جا رہا ہے کورٹ میں؟ کل بیسیکلی ڈکی کا کیس لگنا ہے، اور ان کی مسز کا بھی ضمانت کے جو ہے وہ دائر کی ہوئی ہے۔ ایک تو آپ کو بتا دیں کہ جو ان کی مسز ہیں ان کو 29 سپٹمبر تک عدالت نے توسیع کر رکھی ہے، ان کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ کوشش اب یہ کی جائے گی ان کے وکیل کی جانب سے مزید جو ہے ان کی ضمانت میں توسیع کروا لی جائے۔ اور دوسرا جو ڈکی بھائی کا جو کیس ہے وہ لگنا ہے، کیونکہ پچھلے ابھی تک آرگومنٹس نہیں ہوئے جب کہ یہ کیس لگا ہے، اور کل یہ کیس لگے گا، اور کل اس پہ جو ان کے وکیل ہیں عثمان مشتاق وہ اس پہ آرگومنٹس کریں گے۔ ان کی کوشش یہی ہوگی کہ جو ان کے کلائنٹ ہیں ڈکی سعود الرحمان ڈکی، ان کو فوری طور پہ بیل گرانٹ کروائی جائے۔ اچھا یہ بتائیں کہ کیا لگتا ہے آپ کو کہ کل ریکارڈ آ جائے گا؟ کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ریکارڈ نہیں آتا تھا۔ اگر ماضی کے حوالے سے دیکھا جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ ریکارڈ آئے گا، میں بھی ریکارڈ پیش کر دی جائے، کیونکہ پچھلی بار ایسا ہو چکا ہے، ایک تو ریکارڈ لیٹ پیش کیا گیا تھا، اور اگلی بار
जब रिकॉर्ड पेश किया गया तो जज साहब छुट्टी पे चले गए। तो यहाँ पर भी यही सिनेरियो अभी तक नज़र आ रहा है, एक तो रिकॉर्ड भी नहीं आया और दूसरा ये है कि जज साहब ही छुट्टी पर हैं। मतलब कि कोइंसिडेंस कह लें या मुझे नहीं समझ आ रही मैं इसको किस तरह एक्सप्लेन करूँ, लेकिन वही सेम चीज़ें यहाँ पर भी जो हैं वो दोहराई जा रही हैं। तो ये कल पता चल जाएगा कि कल क्या होता है इस हवाले से। मे भी उनकी बेल ग्रांट हो जाए, अगर बेल वहाँ पर नहीं मिलती तो हो सकता है कि ये ऊपर वाले फॉर्म के ऊपर आएँ, हाई कोर्ट तक मे भी ये बात जा सकती है। ये बताएं कि अगर रिकॉर्ड नहीं आएगा तो बेल कैसे आर्ग्यू होगी? जाहिर सी बात है, अगर रिकॉर्ड नहीं आएगा तो फिर उस पर बेल आर्गूमेंट तो नहीं होंगे, फिर उसके पर उन्हें डेट मिल जाएगी फिर। इसका मतलब है फिर तारीख पे तारीख। अभी तक तो यही सिनेरियो में यही नज़र आ रहा है कि अगर रिकॉर्ड नहीं आता तो ऑब्वियसली उस पर डेट वो लेंगे। तो जो जज साहब हैं वो भी उनको हदायत करेंगे कि काइंडली अगली बार, जिस तरह पिछली बार उन्होंने हदायत की थी कि जी अगली बार रिकॉर्ड आपने जल्दी लेकर आना है, मैं छुट्टी पे चला जाऊंगा तो इस बार हो सकता है कि वो जल्दी उन्हें कहें कि आपने रिकॉर्ड लेकर आना है, तो फिर उस पर मे भी वो आर्गूमेंट कर सकें। आपकी उस्मान साहब से भी बात हुई थी, वो कितना कॉन्फिडेंट थे सेशन कोर्ट में बेल को लेकर? जाहिर सी बात है, जो एक वकील है वो अपने उनसे जब आर्गूमेंट्स करने होते हैं वो कुछ चीज़ें हज़फ करते हैं, मीडिया पे नहीं लेकर आते। वो कोशिश ये करते हैं कि वो कुछ चीज़ें अपने क्लाइंट के साथ डिस्कस करें। कुछ इसके बैकडोर भी चीज़ें हो रही होंगी, इसका मुझे नहीं पता। अलबत्ता वो कॉन्फिडेंट थे क्योंकि उनके भाई भी वहाँ पर मौजूद थे, ज़िया, तो उनसे भी इस हवाले से बात हुई, तो वो काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं इस केस को लेके। अच्छा नातिक, आपने शुरू से ये केस कवर किया है, कभी आपको ये ऐसा महसूस हुआ है कोर्ट में कि क्लाइंट और वकील दोनों सेम पेज पे नहीं हैं? मैं अगर एज अ जर्नलिस्ट देखूँ तो मुझे लगता है कि सेम पेज पर हैं, क्योंकि अगर सेम पेज पर ना होते तो अभी तक वकील चेंज हो चुका होता। क्योंकि पीछे हमने देखे हैं, पहले जैन को चेंज किया गया था, जैन कुरैशी साहब को, तो उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के जो नायब सदर हैं अब्दुल रहमान रांझा साहब, उनको भी चेंज कर लिया गया। अगर मुझे लगता है कि अगर ये एक पेज पे ना होते तो अभी तक उस्मान साहब भी चेंज हो चुके होते। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हो सकता है ना? हाँ, वो जो है हर शख्स की राय है, तो हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि उस्मान साहब इस केस को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं।